کبھی سوچا ہے اگر میت دفناتے وقت وہ ہلنے لگے اور آپ کے ہاتھ کانپنے لگے تو کیا کریں گے؟ یہ کوئی فرضی کہانی نہیں، یہ اس رات کی سچی روداد ہے جب عبداللہ کی دنیا بدل گئی۔ رات کا 1 بجا تھا، اندھیرا، قبرستان اور ایک میت، اور پھر کچھ ایسا ہوا جس نے سب کی روح تک ہلا دی۔ یہ کہانی ہے ایک نوجوان عبداللہ کی۔ والدین نے بڑے پیار سے اس کا نام رکھا عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ، مگر افسوس وہ اللہ کی بندگی سے بہت دور تھا۔ عبداللہ بچپن سے ہی اپنی مرضی کی زندگی جیتا آیا۔ گھر میں کوئی کام کہا جاتا تو صاف انکار کر دیتا، نماز کا وقت ہوتا تو بس یہی کہتا، ہاں کل سے شروع کرتا ہوں۔ دوستوں میں وقت گزارنا، رات دیر تک جاگنا اور صبح دیر سے اٹھنا، یہ اس کی روزمرہ کی زندگی بن چکی تھی۔ نہ پڑھائی کی فکر، نہ مستقبل کی پرواہ۔ عبداللہ کی زندگی غفلت اور بے پرواہی میں گزر رہی تھی۔ ایک رات گلی میں سب دوست بیٹھے گپے لگا رہے تھے۔ کچھ دیر میں وسیم آ کر کہتا ہے کہ یار ایک بات کرنی ہے، قبرستان جانا ہے ابھی۔ عبداللہ، اس وقت رات کے 1 بجے؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ وسیم کہتا ہے یار میری چھوٹی بہن جو کچھ دن پہلے پیدا ہوئی تھی، اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی سب دوستوں پر جیسے سناٹا چھا گیا۔ عبداللہ، میں تو دن میں قبرستان جانے سے گھبراتا ہوں اور یہ رات کو لے جا رہا ہے۔ وسیم کہتا ہے یار پلیز، میرے لیے تم ہی دوست ہو، مدد کرو، چلو نا۔ کچھ لمحے خاموشی کے بعد سب آہستہ آہستہ قبرستان کی طرف چل پڑتے ہیں۔ رات کا وقت، سناٹا اور قبرستان کا اندھیرا۔ دور ایک بلب جل رہا تھا اور دلوں میں ایک انجانی سی دہشت۔ بچی کی میت کو باری باری سب دوست اٹھا رہے ہیں۔ ناصر، یار مجھے ایسا لگا جیسے میت ہلی ہے۔ عبداللہ، تجھے وہم ہوا ہوگا، آرام سے پکڑ، کوئی بات نہیں۔ کچھ دیر بعد وسیم، یار میں نے بھی محسوس کیا ہے۔ سب ایک دوسرے کی طرف خوفزدہ نظروں سے دیکھتے ہیں۔ عبداللہ کو اچانک اپنے والد کی باتیں یاد آنے لگیں۔ نماز، والدین کی نافرمانی، گناہوں کی زندگی۔ عبداللہ قبر کے سرہانے کھڑا ہے اور پیروں تلے زمین سے جیسے آگ کی تپش محسوس کرتا ہے۔ وسیم، سچ سچ بتائیے کہ ڈاکٹر نے بچی کو چیک کیا تھا، کہیں وہ زندہ تو نہیں؟ وسیم، ڈاکٹر نے خود کہا تھا وہ فوت ہو گئی ہے، شاید ہم خوفزدہ ہیں اس لیے ایسا لگ رہا ہے۔ گورکن قبر تیار کرتا ہے۔ دوست کہتے ہیں میت قبر میں اتارو۔ عبداللہ کانپتے ہاتھوں سے میت کو اٹھاتا ہے، پھر رکتا ہے۔ وسیم، میں نے بھی محسوس کیا کہ بچی ہلی ہے۔ وسیم، یار چلو چیک کرتے ہیں۔ میت کو سائیڈ پر رکھ کر چیک کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ میت الٹی ہو گئی تھی۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ایک اشارہ تھا کہ بچی کو غلط طریقے سے دفنانا گناہ کا باعث ہو سکتا تھا۔ اللہ نے بچا لیا اور ایک سبق بھی دے دیا۔ میت کو درست کر کے تدفین مکمل کی جاتی ہے۔ اس رات عبداللہ کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ عبداللہ تنہا قبرستان کے ایک کونے میں دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما، میں تیری طرف لوٹنا چاہتا ہوں، اب کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا،
कभी वालिदैन की नाफरमानी नहीं करूंगा। मिनल मुअमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि। जिंदगी के कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो हमारी आंखें खोल देते हैं, ऐसे लम्हे जो हमें झंझोड़ कर जगा देते हैं, जो हमें ये एहसास दिलाते हैं कि हम कितना कुछ खो चुके हैं और अभी भी वक्त है संभलने का। अब्दुल्ला की रात सिर्फ कब्रिस्तान की रात नहीं थी, वो रात उसके ज़मीर की बेदारी की रात थी, उसकी रूह की तौबा की शुरुआत थी। वो जो हमेशा कहता था कल से नमाज शुरू करूंगा, आज उसने दिल से वादा किया अब एक भी नमाज कज़ा नहीं होगी। अब्दुल्ला ने सीख लिया कि मौत करीब है और वक्त कम। हमें भी सोचना होगा, क्या हम भी इसी इंतजार में है कि कोई झटका आए, या हम अभी इसी लम्हे अपनी इस्लाह कर लेंगे? क्योंकि असल कामयाबी यही है, वक्त रहते जाग जाना। अल्लाह हमें भी वो लम्हा अता करे जो हमें बदल दे, जैसे अब्दुल्ला बदल गया। क्या हम भी बदलेंगे? दोस्तों, अगर हमारी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह की मजीद इस्लाही वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जज़ाकल्लाह।